اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس کلپ میں نماز سے متعلق چند مسائل کا ذکر کرنا ہے جن کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے نماز جیسی عظیم اور اہم عبادت بھی اللہ کے یہاں سے اس پر جو ثواب ملنا چاہیے ثواب نہیں مل پاتا۔ اللہ کے یہاں اس عبادت کا جو درجہ ہونا چاہیے ہماری وہ نماز اس درجے پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ نمبر 1، عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس زمانے کے نیک، دیندار اور بزرگان دین جو لباس پہنتے ہوں وہی لباس پہنیں اور فاسقوں فاجروں کے لباس کو اختیار کرنے سے پرہیز کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا یا ایسا کرتا یا شرٹ یا ٹی شرٹ جس کی آستین ہاف ہو، ایسا کوئی بھی کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر سفر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے اور فول آستین کا کپڑا اس وقت موجود نہ ہو تو ہاف آستین والے کپڑے میں ہی نماز ادا کی جائے، نماز قضا نہیں کی جائے گی۔ البتہ بغیر کسی عذر کے شوقیہ طور پر فول آستین کا کپڑا موجود ہو پھر بھی ہاف آستین کے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2 مسئلہ، عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹوپی گھر پر موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے گھر کی ٹوپی لوگ پہن کر گھر سے نہیں جاتے ہیں بلکہ مسجد میں رکھی ہوئی پلاسٹک یا کپڑے کی گندی ٹوپی جو بار بار لوگوں کے پہننے کی وجہ سے گندی ہو جاتی ہے وہی ٹوپی فوری طور پر پہن کر نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ نمازی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے دربار میں ایسے لباس میں حاضر ہونا ممنوع ہے جس لباس کو پہن کر شادی بیاہ یا کسی مجمع اور مجلس میں جانے کو معیوب اور ناگوار سمجھا جاتا ہو۔ پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپی پہن کر کوئی شخص بھی شادی بیاہ یا کسی اچھی مجلس اور معزز مجمع میں نہیں جاتا ہے، لہٰذا مسجد میں موجود پلاسٹک وغیرہ کی ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ نیز وہی ٹوپی چونکہ بار بار پہنی جاتی ہے اور اس کو دھونے کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گندی ہو جاتی ہے، یہ کیسے مناسب ہے کہ اس گندی ٹوپی کو پہن کر لوگ کسی مجلس یا شادی بیاہ میں نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے ایسی گندی ٹوپی اپنے سر پر رکھی جائے۔ لہذا اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ اپنے گھر سے ہی صاف ستھری ٹوپی پہن کر کے نماز ادا کرنے کے لیے آئیں۔ تیسرا مسئلہ، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا۔ یہ چیز بھی ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے جو کچھ وقت باہر ملکوں میں گزار کر آتے ہیں ان کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بغیر کسی عذر کے ٹوپی گھر میں رہتے ہوئے بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ عام فیشن اور رواج ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ احرام کی حالت کے علاوہ بغیر ٹوپی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ نے پوری زندگی مبارک میں بغیر ٹوپی کے کبھی بھی نماز نہیں ادا کی۔ نماز کے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ٹوپی اور عمامہ پہننے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے کاہلی، سستی یا فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا
مکروہ ہے۔ البتہ اگر کبھی ٹوپی پاس نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے صاف ستھری ٹوپی نہ مل سکتی ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا صحیح ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا، لیکن بغیر عذر کے ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، جنس پہن کر نماز پڑھنا۔ ابھی شروع میں ہم نے بتایا کہ کیسا لباس پہننا چاہیے۔ اس زمانے کے دیندار بزرگان دین اور اللہ والے جو لباس پہنتے ہیں، ایسا لباس پہننا سنت ہوگا، بہتر ہوگا۔ لیکن عام طور پر آج کل جنس اور پینٹ پہننے کا رواج ہے۔ اگر جنس اور پینٹ لوز ہو، ڈھیلی ہو تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لوز ہو اور اتنی لوز ہو کہ اس سے سطر نہ کھلتے ہوں، سطر ظاہر نہ ہوتے ہوں، لہٰذا اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ آج کل مارکیٹ میں ایسی جنس آ گئی ہے جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو جنس نیچے کھسک جاتی ہے اور سطر کھل جاتی ہے، یعنی آدھی سرین تک اس کی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف سطر میں شامل نہیں ہے، البتہ گھٹنا سطر میں شامل ہے۔ ناف سے گھٹنے تک کے تمام حصے کا نماز کے اندر مرد کو چھپانا فرض ہے۔ اگر ران یا کولہا یا ایک گھٹنے کا چوتھائی حصہ نماز کے ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کپڑا الگ الگ جگہوں سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو اور سب کو جمع کیا جائے تو ایک عضو کا چوتھائی حصہ کھل رہا ہو یا سجدے وغیرہ میں جانے سے جنس نیچے کھسک کر سطر کا حصہ کھل جاتا ہو اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔